بغداد کے ایک چھوٹے سے قصبے میں عبداللہ نام کا ایک شریف اور نیک تاجر رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، مگر اپنے کام اور دیانتداری کے باعث وہ لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ عبداللہ کی بیوی نہایت وفادار اور نرم دل خاتون تھی، اور اس کے 2 معصوم بچے تھے۔ اسے اپنے خاندان سے بہت محبت تھی، اور یہی محبت اسے ہر مشکل لمحے میں حوصلہ دیتی تھی۔ جہاں وہ رہتا تھا اس قصبے سے دور ایک دوسرے قصبے میں سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ عبداللہ بھی ہر سال تجارت کا سامان لے کر وہاں جاتا تھا اور اپنی دکان سجا لیتا۔ ایک دفعہ وہ میلے میں جانے لگا تو اس کی بیوی بولی، عبداللہ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جب تم میلے سے واپس آئے تو تمہارے بال سفید ہو چکے تھے۔ میری مانو تو اس دفعہ میلے پہ نہ جاؤ۔ عبداللہ نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجارت میں بہت نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور میلے کی طرف چل نکلا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ راستے میں اسے ایک اور سوداگر ملا۔ وہ بھی میلے میں جا رہا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب شام ہوئی تو دونوں ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور کھانا کھا کر ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ ابھی رات کی سیاہی اچھی طرح دور نہ ہوئی تھی کہ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے ساتھی کو بھی جگایا، مگر یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اس کا ساتھی تو مردہ پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں ٹھہروں تو دروگا مجھے پکڑ لے گا اور ناحق قید میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس نے جھٹ پٹ اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت وہ بہت تھک چکا تھا اور راستے میں ایک اور سرائے میں رک گیا۔ ابھی اسے مشکل سے وہاں کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ سرائے کے سامنے دروگا اور اس کے سپاہی آ پہنچے۔ دروگا نے عبداللہ سے کہا، تمہیں ایک تاجر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا، لہٰذا تم ہی اس کے قاتل ہو۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ کی تلاشی لی تو اس کے تھیلے میں خون میں لترا ہوا چاقو نکلا۔ عبداللہ بہت چیخا چلایا، رو رو کر اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلایا، لیکن چوبدار نے ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے تھانے لے گیا۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا اور اسے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے اور عبداللہ کو جیل میں پورے 26 برس گزر گئے۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے اور داڑھی بڑھتے بڑھتے پیٹ تک آ پہنچی۔ عبداللہ کی زندگی کے سب رنگ ماند پڑ گئے۔ وہ روز جیل کی تاریک دیواروں کے بیچ یہ سوچتا کہ شاید اسے کبھی اپنے بچوں کی شکل دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ عبداللہ کے دن طویل اور راتیں اندھیری ہو گئیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اکثر قیدیوں کو نیک باتیں بتاتا اور انہیں زندگی کا حوصلہ دیتا۔ سپاہی بھی اس کی عزت کرتے اور ہر نیا قیدی اسے دادا کہہ کر پکارتا۔ اس دوران جیل میں اور بھی بہت سے قیدی آئے۔ ان میں ایک لمبے قد والا قیدی بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اس وقت مجھے کسی نے نہیں پکڑا، مگر اب خواہ مخواہ پکڑ لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام سلیمان ہے۔ جب سلیمان نے قصبے کا نام بتایا تو اپنے قصبے کا نام سن کر عبداللہ نے اس سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس قصبے میں ایک عبداللہ نام کا تاجر رہتا تھا جسے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی تھی؟ اس کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ سلیمان نے بتایا کہ اس کی بیوی تو مر چکی ہے، مگر بچے سب کے سب خوشحال ہیں۔ پھر اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ وہ کس جرم میں یہاں سزا بھگت رہا ہے۔ عبداللہ تو خاموش رہا، مگر ایک قیدی نے بتایا کہ کسی آدمی نے ایک تاجر کو قتل کر کے خون میں لترا ہوا چاقو عبداللہ کے تھیلے میں رکھ دیا تھا۔ اس کے جرم کی سزا اس بیچارے کو ملی اور اب یہ 26 سال سے یہاں قید میں ہے۔ سلیمان کا یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ گھبرا سا گیا۔ عبداللہ نے سوچا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس نے سلیمان سے پوچھا، آپ کو تاجر کے قتل کے بارے میں کچھ علم ہے؟ سلیمان ہنس کر بولا، اس کا قاتل تو وہی ہو سکتا ہے جس کے نیلے تھیلے سے چاقو برآمد ہوا تھا۔ یہ سننے کے بعد ایک قیدی عبداللہ کے پاس آیا اور بولا کہ اس شخص کو کیسے معلوم کہ تمہارے تھیلے کا رنگ نیلا تھا؟ اب عبداللہ سمجھ گیا کہ یہی شخص اس تاجر کا قاتل ہے، کیونکہ عبداللہ کے تھیلے کا رنگ نیلا ہی تھا۔ ایک رات عبداللہ جیل کی دیواروں کے ساتھ پھر رہا تھا کہ ایک جگہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اس نے غور سے دیکھا
تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص دیوار میں سوراخ کر رہا ہے۔ یہ سلیمان تھا۔ اس نے عبداللہ کو بتایا کہ میں دیوار توڑ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ آدھا سوراخ ہو گیا ہے اور آدھا کل تک ہو جائے گا۔ تم بھی میرے ساتھ فرار ہو جانا، لیکن تم نے یہ بھید کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ عبداللہ نے کہا، سلیمان، تم مجھے آج سے 26 سال پہلے ہی مار چکے ہو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنے کی رتی بھر بھی خواہش نہیں۔ میں تمہارا بھید کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن اس سوراخ کا راز سب کو معلوم ہو گیا۔ جیل کے داروغہ نے اعلان کیا کہ جو قیدی مجرم کو پکڑوائے گا اسے رہا کر دیا جائے گا۔ تمام قیدی خاموش رہے کیونکہ سوائے عبداللہ کے اور کسی کو اس کے سوراخ کا علم نہ تھا۔ عبداللہ نے اس کے متعلق ایک لفظ تک نہ کہا۔ آخرکار ایک رات سلیمان نے عبداللہ کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ سلیمان نے آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو لیے اور کہا، عبداللہ، میں ہی اصل قاتل ہوں۔ ایک دفعہ اس کی بات سن کر عبداللہ حیران رہ گیا، مگر اس نے خاموشی سے سلیمان کی بات سنی۔ عبداللہ کے اندر غصہ تھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نرمی اور معافی کا جذبہ بھی تھا۔ عبداللہ نے سلیمان کو کہا، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ سخت عدالت کوئی نہیں۔ دوسرے دن سلیمان نے داروغہ کے پاس جا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور عبداللہ باعزت بری ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے قصبے واپس آیا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ اس کے دل میں اپنی بیوی کو کھو دینے کا دکھ تھا، لیکن جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا جو اب جوان ہو چکے تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے تو اس کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے بھر گئیں۔ اس نے اپنے بچوں کو گلے سے لگایا اور اپنے قصبے والوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کے بچوں کا خیال رکھا تھا۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ تم نے سلیمان نامی شخص کا گلا دبوچ لینا تھا، تم نے بے گناہ اتنے سال قید کاٹی۔ عبداللہ نے جواب دیا، سچائی اور صبر ہمیشہ فتح مند ہوتے ہیں۔ میرے صبر نے مجھے ہر مشکل گھڑی میں مضبوط رکھا اور میں نے مشکلات کے باوجود کبھی اپنی نیکی اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ برسوں تک صبر سے قید کا سامنا کیا اور آخرکار سچ سامنے آ گیا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔